اچھا پھر نون لیگ آپ کو بہت بہتر لگی, اور آپ کو نون لیگ اتنی بہتر لگی کہ آپ نے جو ہے وہ نون لیگ سے کروڑوں روپے مانگ لیے. اچھا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا والی بات کر رہے ہو, اتنی بہتر لگی ایک صحافی کو. اچھا یہ جب آپ نے اسٹیٹمنٹ دی, آپ تب صحافی تھے یا آپ تب ریزائن کر چکے تھے؟ جی میں صحافی آج بھی ہوں, اس ٹائم بھی تھا. ہاں جی, پہلی بات سن لیں کہ نون لیگ سے میں نے کروڑ روپے نہیں کہی, میں نے کہا جی 5-6 کروڑ روپیہ کم از کم مہینے کا آپ کو لگانا پڑتا ہے سوشل میڈیا کو چلانے کے لیے. نہیں یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. آپ نے کہا مجھے 5 سے 6 کروڑ دے دیں تو میں سوشل میڈیا کنٹرول کر لوں گا. حکومت ان جیسے قابل لوگوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اربوں روپے کی فائر وار کیوں لگا رہی ہے. یہ جو ہے سنیں یہ سمیرہ پاشا نے کہا تھا. آپ کی جو ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی, یہ بالکل بکواس ہے. دیکھو نا بات وہی ہے کہ مجھ سے وہ بات ایٹریبیوٹ کریں جو بات میں نے کی ہے. آپ میرا پوائنٹ لگائیں, میں نے صرف یہ بات ایک جگہ بولی ہے اور وہ ہے اطہر کاظمی کا شو سونو ٹی وی کے اوپر. نون لیگ کا سوشل میڈیا مجھے دے دیں, مہینے کا 5-6 کروڑ روپے دیں, مجھے دے دیں. نون لیگ کا سوشل میڈیا مجھے دیں, مہینے کا 5-6 کروڑ روپے دیں, میں تحریک انصاف کو ہرا کر دکھاؤں گا. جنوری 1, 2024 صحافی حسن ایوب کا چیلنج. صحافی حسن ایوب کہہ رہے ہیں کہ مجھے نون لیگ ایک سیاسی جماعت کا سوشل میڈیا دے دیں, مجھے 5 سے 6 کروڑ روپے پیسے بھی دے دیں مجھے. تو یہ صحافت ہے. صحافت ہے, کیا فرق پڑتا ہے اس میں؟ خالی بات ہو رہی ہے کہ جی سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا ہو رہا ہے, تو پروپیگنڈے کا آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ یہ جو ٹی وی بیٹھی ہوئی ہیں, آپ صحافی بننا چاہ رہے ہیں یا آپ پی ٹی آئی کے خلاف جنگ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ میں نے کہا ہے, ہاں بالکل میں کہہ رہا ہوں. صحافی کہہ سکتا ہے کہ مجھے سوشل میڈیا کا سیل دے دو, مجھے پیسے دے دو, جو 9 مئی کا کر گزرا, آپ اس کو کیا کہیں گے کہ وہ محب وطن جماعت ہے, جس سے پیسے وہ سیاسی جماعت ہے؟ میں بتا دیتا ہوں, آپ جن سے پیسے مانگ رہے ہیں انہوں نے دیے پیسے. میں بتا رہا ہوں, پیسے دیے. سن لیں, اب آپ نے 9 مئی کی بات, پیسے دیے سر سن لیں, آپ نے 9 مئی کی بات کی. آپ جن سے پیسے مانگ رہے ہیں, انہوں نے اپنے جلسوں میں دہشت گردی کے پیچھے وردی کے نعرے لگوائے. انہوں نے مریم نواز کی خاطر پاکستان کو توڑنے کی بات کی. نواز جاوید لطیف صاحب نے کہا تھا کہ مریم نواز کو اگر کچھ ہوا تو مشرقی پاکستان بھی لے کر دیں گے. چلے نواز شریف صاحب کا ممبئی حملوں کا بیان لے لیں, خواجہ آصف صاحب کا, خواجہ آصف صاحب کا آپ جو ہے وہ جنگوں والا بیان لے لیں. انہوں نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا تھا ممبئی حملوں کے اوپر؟ آپ کو اسٹیٹمنٹ نہیں یاد؟ آپ سنائیں نا مجھے, پڑھ بتائیں. نہیں آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں, ریفریش کریں نا مجھے. ریفریش تو آپ مجھے کریں گے, آپ میرے سے بڑے صحافی ہیں. میں نے کس دن ڈیفینڈ کیا ہے خواجہ آصف صاحب کی جو جنگیں ہیں, خواجہ آصف صاحب نے جو 3 جنگیں متنازع بنائی پارلیمنٹ میں, وہ آپ کو یاد ہے؟ پہلی بات یہ سمجھو کہ میں مسلم لیگ نواز کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں. آپ نے پیسے مانگے ہیں ان سے, آپ نے پیسے مانگے ہیں, آپ نے سوشل میڈیا چلانے کا بولا ان کو, پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. ہاں میں نے کہا میں نے کہا سیاسی جماعت سے پیسے مانگیں گے. ہاں بالکل میں نے کہا ہے کہ میں نے کہا جب آپ سیاسی جماعت, آپ نے اب جب سیاسی جماعت سے پیسے مانگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی عمران خان نے کیا غلط کیا, آپ یہ بھی تو کہیں کہ انہوں نے بھی تو پاکستان کو توڑنے کی باتیں کی, ہمارے افواج پاکستان کو انہوں نے جو ہے وہ متنازع بنا دیا. آپ کو یاد ہے خواجہ آصف کا F-16 والا بیان کہ اسٹیبلشمنٹ نے ماضی میں غلطیاں نہیں کی؟ میں تو آج کہتا ہوں کہ جو عمران خان کو سپورٹ کیا ہے اس اسٹیبلشمنٹ نے, پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے, اور جو نون لیگ کو سپورٹ کیا بالکل ان کو ٹھہرانا چاہیے. نون لیگ کو سپورٹ کیا. جنرل فیض حمید جو ہے وہ آج جو بھگت رہا ہے, جو نون لیگ کو سپورٹ کیا, ابھی سننا بات. اچھا جنرل فیض حمید صاحب, اب ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. میری آج تک ان سے ملاقات نہیں ہے, ٹھیک ہے. جنرل فیض حمید کے جو سگے بڑے بھائی ہیں جن کا نام نجف ہے, نجف نے میرے والد کی خالہ کے گھر, وہاں پر ان کی بیٹھک میں وہاں پر رہ کر پٹوار کا کورس کیا تھا. اب سنیے گا, جنرل فیض حمید کے جو سسر ہیں بریگیڈیئر فاروق صاحب کا نام سنا ہوگا, وہ میرے والد صاحب کے بیسٹ فرینڈ تھے, بہت اچھا تعلق تھا ان کے ساتھ. کیا بریگیڈیئر فاروق صاحب کا. اس کے باوجود میں کبھی فیض حمید کو نہیں ملا اور نہ کبھی ڈیفینڈ کیا ہے. میرا اگر کسی سے تعلق بنتا تھا اور میں وہ ثابت کر سکتا تھا اور میں وہاں سے فائدہ اٹھا سکتا تھا. اچھا جنرل فیض حمید کا جو کرنل کوڈ تھا وہ میرا کلاس فیلو تھا, سمجھے بات میری؟ اس حد تک میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر بھی میں نے جنرل فیض حمید کے ساتھ بات نہیں کی کہ وہ غلط کر رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ٹھیک کرے گی میں اس پر اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دوں گا, لیکن جہاں پر اسٹیبلشمنٹ غلط ہے تو بھائی سوری, ہاں میں ان کو پبلکلی شاید کاؤنٹر نہ کروں لیکن میں ساتھ نہیں دوں گا.
میں اتنا کوئی مطلب جو ہے نا میرا مردہ ضمیر نہیں ہے کہ میں کوئی بھیڑ بکری ہوں کہ جناب عمران خان کا ہے تو میں وہ بھی کرنا شروع کر دوں, جو اسٹیبلشمنٹ کا ہے میں وہ بھی کرنا شروع کر دوں. بہت عظیم میرا اپنا کانشیس ہے, میں عظیم, اللہ تعالیٰ مجھے کرے, اللہ تعالیٰ اپنی زبان کو مبارک کرے. آپ اتنے عظیم ہیں کہ آپ وہ نون لیگ والی اسٹیٹمنٹ سے مجھے جنرل فیض کی طرف لے گئے. خواجہ آصف صاحب نے جنگ متنازع بنائی, آپ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے. خواجہ آصف نے غلط آپ کو نہیں پتا, آپ کو اگر دنیا نیوز کا یاد ہے, آپ کو یہ نہیں یاد وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو پارلیمنٹ میں جو بات کی. اچھا جی, وہ آج وہ کیا ہے, اس کے اوپر آج وہ کیا ہے, منسٹر آف ڈیفینس. ہاں, کس کے منسٹر ہیں آج وہ, کس ادارے کے, کس کون سا ادارہ ان کے انڈر آتا ہے؟ وزارت دفاع کے آتا ہے. یہ جس ادارے کو انہوں نے متنازع بنایا تھا آتا ہے نا ان کے انڈر. آتا ہے جی. پھر یہ کیا ہوا؟ اس کا جواب تو خواجہ آصف دے گا نا, مجھ سے کیوں لے رہے ہو؟ کیوں 9 مئی کے اوپر آپ عمران خان کو پکڑیں گے, خواجہ آصف پہ وہ پکڑیں گے؟ جی وہ ہمارے ریاستی اداروں کے اوپر حملہ ہوا ہے. یہ کیا تھا؟ اس نے جو یہ ریاستی اداروں کے ساتھ وہ شوٹو بن رہے تھے, یہ ریاستی اداروں کے ساتھ شوٹو بن رہے تھے. وہ جلاؤ گھراؤ نہیں تھا, وہ زبان تھی. اچھا, سپریم کورٹ کیا تھا, سپریم کورٹ کا حملہ کیا تھا؟ کنڈیمیبل ہے. کس نے اس کو کیا تھا, کس نے, اور بات سن, ایک بات یاد رکھنا, ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا 50 مرتبہ یہ لوگ حساب دے چکے ہیں. کیسے یہ 50 مرتبہ ان سے یہ باتیں سوالات, یہ حساب دیا کہ آج خواجہ آصف کے ساتھ 50 مرتبہ یہ جواب دے چکا ہے. یہ حساب ہے کو تو میں نے بھی کہا تھا, یہ حساب دیا انہوں نے کہ جن محترمہ کے جلسوں میں دہشت گردی کے پیچھے وردی کے نعرے لگے, آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. یہ حساب ہوتا ہے یار. ویسے بات سنو, جو فیض حمید صاحب نے جو یہاں لا کر بسایا ہے 9 مئی بہت غلط تھا, جنہوں نے جہاں پر دہشت گردوں کو بسایا ہے تو آ گیا نا, جنہوں نے جہاں پر آ کر فیض حمید صاحب نے جہاں دہشت گردوں کو بسایا ہے تو بالکل وہ وردی تھی. اس وردی کے اوپر جو بندہ شخص تھا اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے. دہشت گردی کے پیچھے وردی تھی, دہشت گردی بالکل وہ دہشت گردی کے پیچھے وردی کو لا کر بسایا, اس نے دہشت گردی کے پیچھے وردی تھی, اس نے بسایا ہے فیض حمید تھا. اور خواجہ آصف نے he was in uniform. فیض حمید واز ان یونیفارم, اور وہ اس کا برین چائلڈ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری وردی کو متنازع بنا دیا, پورے ادارے کو متنازع بنا دیا, وہ بالکل ٹھیک کیا. 100 ایسے کرمنلز کو پریزیڈنشل پارڈن دلوایا اس نے, کیا صدارتی معافی, کس سے؟ 100 دہشت گردوں کو, اور ان کو دوبارہ ری سیٹلمنٹ کروائی انہوں نے KPK کے اندر. اگر آپ کو یاد ہوگا ٹاپک چینج ہو گیا, آپریشن راہ راست, ٹاپک چینج ہو گیا. تو بھائی آپ بات سننے کی, آپ سوال آپ کا کرنا, آپ کا حق ہے, جواب دینا میرا. ٹاپک ڈریگ کر رہے ہیں آپ, ایسی جگہ لے کے جا رہے ہیں جہاں آپ کا میرا جانا بنتا ہی نہیں. آپریشن آپ یہ کہہ دیں کہ مریم نواز نے جو کہا تھا کہ دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے, وہ بالکل ٹھیک کہا تھا. ایک آپریشن راہ راست, دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے, وہ اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا. فیض حمید کے بارے میں کہا تو ٹھیک ہے, فیض حمید کا نام نہیں, فیض حمید کے بارے میں ٹھیک ہے, اس میں صرف اور وہ سلوگن صرف یہ ہے, یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. اس ٹائم اگر وردی میں تھا تو وہ وردی میں تھا, اس کو آپ جنرل فیض کا نام نہیں کر سکتے. میں بات جو کر رہا ہوں سن لو نا آپ. نہیں, میں صرف ایک اسپیسیفک, آپ صحافی ہیں, اپنے الفاظ میرے منہ میں, آپ صحافی ہیں, ٹھیک ہے, آپ سیدھا سیدھا کہہ دیں. اب آپ میری بات مانو نا, آپ بات سننا نہیں چاہ رہے, آپ میں پیشنس ہی نہیں ہے, آپ اپنا ذہن بنا کر آئے ہوئے ہو اور آپ وہ بات کرنا چاہ رہے ہو. تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کیوں جا رہے ہیں دیکھو ذیشان طرح مسئلہ کیا ہو گیا آپ کے ساتھ, آپ سے پرابلم کیا ہو گیا, مجھے آئی کین انڈرسٹینڈ یور سچویشن. اب آپ کی میں اس میں آ نہیں رہا, اب آپ جو ہے نا, اب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ آپ آ نہیں رہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر غلط ہے, آپ کچھ بول دیں گے تو ختم ہو جائے گا. نہیں, میں مریم کا غلام نہیں ہوں, کون سی دنیا میں ہوں. پیسے تو مانگے تھے, کوئی نہیں میری بھائی, میرا دادا اسلام آباد کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے. خود لگا دینے تھے پھر. جناب میں لگاتا ہوں. ہاں, تو یہ 5 کروڑ کیوں میں لگاتا ہوں؟ وہ تو ایک بات تھی کہ جناب آپ اپنی سوشل میڈیا پر خرچہ کرنا ہوتا ہے, وہ تو روپے نہیں لگاتے. آپ کو کیوں دیں؟ اب اگلی بات آپ کو کیوں دیں؟ اچھا وہ نا میں نے کون سے لے لی ان سے, آپ نے مانگے نا, انہوں نے تو دیے نہیں نا یار. اس طرح کو میں نے اپلیکیشن دے کے وہاں چلا گیا, ایک پبلک بات ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے لیڈر کپ ہوتی ہے نا. دیکھو ایک ہوتی ہے کہ بات کہ آپ کو اتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے, آپ سوشل میڈیا کے اندر اگر آپ خود بھی کام کر رہے ہیں اردو پوائنٹ کے اندر, تو یو نو کہ آپ کو ریسورسز چاہیے, آپ کو ٹیم چاہیے, آپ کو ٹیم چاہیے, آپ کو کام کرنے کے لیے. وہ پیسے میں نے کو اپنی ذات کے لیے تھوڑی مانگے تھے, آگے چلو, اور پیسے میں دینے والوں میں سے ہوں, میں لینے والوں میں سے میں کیا بتاؤں. اچھا اب میری بات سنو, آپ گیس کرو, آپ پوچھ رہے تھے اقرار سے سیلری وغیرہ, میری پوچھ رہے میری سیلری کتنی ہے.